طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کی پناہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پہ روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی ریاستوں کو دعوت عمل دیں گے، تمام سلطنتوں کو بلائیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کٹوٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جون سا علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم درپردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے عمرا کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ اسماعیل؟ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہیں۔ کہاں؟ اس شہر میں بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتا چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک ثانیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ خاموش تھے اور الفاظ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہیں۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔
سریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتے ہوئے مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کی بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان وہ آ گئے، اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا۔ باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے، عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو نہیں پہچان سکیں۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان کو آپ ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہیں دی۔ وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نامعلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے 1 میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے یہ کون ہے؟ چپ نالائق۔ شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا۔ ابے صابر، شوکت، آج ہی مہمانوں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہ سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردرا پتھر لگا دیں، لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلخ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال کم از کم 1 ہفتہ میں یہی ہوں۔ میں ان قریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ سریا مدینہ جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں، مدینہ کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو اپنے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینہ میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سر دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں میں کہہ رہا تھا۔ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کی بغیر سریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے سریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کے بعد اگر سریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلوا لیتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے عمرا کی کئی لڑکیاں سریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مان۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا،
آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا ہے کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکلا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید یہ راستے سے واقف نہ ہوں۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بدلے ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائن باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے میں ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے سامنے ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور سریا سنگ مرمر کی پٹڑی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ سریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کی بجائے آنکھیں نیچے کیے ہوئی تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا۔ کہیے۔ بات یہ ہے۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ سریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات شروع کس طرح کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے پہ خفا ہونے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرنا میں اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ سریا نے حیرت زدہ سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ… آپ گھبرائے نہیں، میں سمجھ گئی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ سریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہیں جن سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہیں ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہیں کروں گی، اور اگر آپ اس کے لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شراکت گوارا نہیں کروں گی تو یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی ہے۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کی بجائے تم سن کر سریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، تو پھر اس کے سوا آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ سریا ہنسنے لگی۔ سریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر سریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر سریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجیے میری انگوٹھی، اپنے پاس رکھیے اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے، اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امراء سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے۔
تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے؟ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہاری مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں بھی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے، خلیفہ اس قدر ذلت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دہلی میں رہو گے، اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں، دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان، عمراء اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو۔ سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے، وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت طعام دی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا، طاہر، میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں۔ حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا، یہ قرآن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی۔ التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک عمراء بالخصوص ایبک کی اس کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا اپنا زیادہ حق ہے۔ سرکش عمراء کو التمش کے آہنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں التمش کا یہ خدشہ بیجا نہ تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی عمراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ عمراء سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت دی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے عمراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھی۔ چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر عمراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند عمراء نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکے گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ سریا کی کوششیں تھیں۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے عمراء کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں، لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحق بنا دیا۔ اب انہیں سریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے۔ عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوتی، گفتگو شروع ہوتی۔ ایک کہتی کہ میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی عمراء کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معترف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اسی لیے تو ملکہ نے بھی سریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کی تھی۔